اگر آپ کو کوئی قرض واپس نہیں کر رہا، آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ قرض واپس نہیں کر رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یا اسلام ہمیں اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 اور 280 اور 281 میں 280 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ضرورت مند پر صدقہ کیا جائے، قرض حسنہ کے بارے میں اس سے تعاون کیا جائے، قرض حسنہ کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ قرض حسنہ کے بارے میں حکم ہے کہ اگر مقروض کوشش کے باوجود قرض کی ادائیگی کا اہتمام نہ کر سکے اسے مہلت دینا ہوگی، آخر قرض معاف کر دیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کی دولت سے نوازا ہوا ہے، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو یہ صاحب مال کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ یہاں فکر آخرت کے حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مالدارو جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہوا ہے، اللہ سے ڈرو، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا اور بالآخر تم نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے قرض معاف کر دو گے، تنگ دست کو مہلت دے دو گے تو دونوں صورتوں میں تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل نفس کا لفظ استعمال فرما کر قرضدار کو، جس نے قرض لیا ہوا ہے، اس کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر جان بوجھ کر قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو اور واپس کرنے میں تو تاخیر کرتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں ظلم ہے، مجرم ہے تو اللہ کے ہاں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی آدمی پر قرض تھا، جب اس کے پاس وہ قرض لینے کے لیے جاتے تو آگے پیچھے ہو جاتا۔ ایک دن وہ اس کے گھر گئے تو ایک بچہ گھر سے باہر نکلا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے سے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا، اس نے کہا کہ وہ تو گھر پہ ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آواز دی کہ فلاں باہر آ، مجھے پتہ ہے تو گھر پہ ہے، میں جب بھی آتا ہوں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو نے مجھے پیسے نہیں واپس کرنے، تو نے قرض واپس کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابو قتادہ میں تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا اللہ کی قسم کیا تو واقعی تنگ دست ہے؟ اس نے کہا ہاں ابو قتادہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع ہو گئے، روتے ہوئے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص نے اپنے قرضدار پر نرمی کی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر لوگوں سے لین دین کرتا تھا، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا جو قرض واپس نہ کر سکتا تھا تو اپنے خادموں سے کہتا کہ اسے معاف کر دو، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تاجر کو معاف فرما دیا۔ ایک دفعہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد میں ایک صحابی حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کچھ ادھار لینا تھا ان سے، حضرت کعب نے، تو مسجد میں ہی ان سے مطالبہ کر دیا کہ آپ نے میرے پیسے واپس کرنے۔ تو یہ ان کی آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹا کر کعب کو کہنے لگے اے کعب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، آگے سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب اسے آدھا قرض معاف فرما دیں، تو میں نے قرض کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ باقی قرض جو ہے آپ ان کو واپس کریں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات جانتے تھے، اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا، تو کہا کہ آدھا قرضہ معاف فرما دیں اللہ کی رضا کے لیے، انہوں نے معاف کر دیا۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے صاحب استطاعت اور اس نے کسی کو قرض دیا اور قرض واپس کرنے والا ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے، اگر وہ واپس نہیں کرتا تو یہ ظلم ہے، اللہ کیا ظلم شمار ہوگا۔ اور جب مہلت کا مطالبہ کیا جائے تو قرض دار کو اسے مہلت دینی چاہیے، یہ ہمیں اسلام درس دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل بتائے ہیں، دو سلوشن، دو احکامات۔ اگر آپ نے قرض دیے آپ اس کو مہلت دیں، اس کا ہاتھ تنگ ہے، تنگ دست ہے، اس کو مہلت دیں۔ دوسرا، عرش کا سایہ چاہیے آپ کو، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے تو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، اجر کی امید رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف فرما دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔